جی، تو ہمیں ان چیزوں میں ریاست کے ساتھ تعامل کرنا چاہیے. یہ سب کچھ ہماری تحفظ کے لیے اور ہمارے حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے. جی، جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت بہلول ایک مجذوب سے بزرگ تھے. وہ ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت مشہور صوفی ہیں. وہ اپنے مریدوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہے تھے تو ان کو دیکھا کہ بہلول بیٹھے ہوئے ہیں تو کہنے لگے آؤ بھائی بہلول سے کوئی بات سیکھتے ہیں. تو وہ جا کر ان کے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے جی فقیر کو جنید بغدادی کہا جاتا ہے. فرمانے لگے اچھا وہی جنید بغدادی جو لوگوں کو درس دیتا ہے؟ کہنے لگے ہاں وہی جنید بغدادی. تو فرمایا کھانا کھانے کے آداب جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جی جانتا ہوں کہ کھانا جو ہے وہ بھوک لگے تو بندہ کھائے، چھوٹے چھوٹے لقمے کرے، صحیح چبا کے کھائے، اپنے سامنے سے کھائے ہیں. یہ آداب سارے بیان کر دیے. کہنے لگے افسوس لوگوں کو درس دیتے اور تمہیں کھانا کھانے کے آداب نہیں آتے. تو اٹھ کر آگے چلے گئے. وہ حضرت بہلول اٹھ کر آگے چلے گئے. مریدوں نے کہا حضرت چھوڑیں یہ کیا ہے، آپ خام خواہ نہیں کوئی بات سیکھتے ہیں کہ میں بعد میں اس کا رزلٹ نکالوں گا. کوئی بات سیکھتے ہیں. پھر جا کے ان کے پاس بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کون ہو؟ کہنے لگے وہی جنید بغدادی جسے کھانا کھانے کے آداب نہیں آتے. تو انہوں نے فرمایا اچھا بات کرنے کے آداب جانتے ہو، بولنے کے آداب جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں مخاطب کی ذہنیت کے مطابق کلام کیا جائے اور اس وقت کیا جائے جب اس کی ضرورت ہو. اس طرح وہ آداب بتا دیے. کہنے لگے افسوس تمہیں بولنے کے آداب بھی نہیں آتے. پھر اٹھے پھر آگے، وہ تو مجذوب تھے، پھر اٹھے پھر آگے چلے گئے. انہوں نے پھر کہا بھی چلتے ہیں. مریدوں نے کہا چھوڑیں. انہوں نے کہا نہیں جائیں گے، کوئی بات سیکھتے ہیں. پھر چل گئے ان کے پاس، جا کے بیٹھے. انہوں نے پوچھا کون ہو؟ کہنے لگے جی وہی جنید بغدادی جو کھانا کھانے اور بات کرنے کے آداب نہیں جانتا. انہوں نے کہا اچھا سونے کے آداب جانتے ہو؟ کہنے لگے ہاں جب بندہ سونے لگے تو یہ دعا پڑھے، دائیں کروٹ سوئے، اس طرح وہ سونے کے آداب بیان کیے. کہنے لگے افسوس تمہیں سونے کے آداب بھی نہیں آتے. اٹھنے لگے، انہوں نے دامن پکڑ لیا. کہنے لگے حضرت مجھے تو نہیں آتے، آپ تو بتا دیں نا، مجھے کوئی پتہ تو چلے. کہنے لگے جنید تم نے جو کچھ بتایا ہے نا یہ فرع ہے، اصل نہیں ہے، یہ فرع ہے. کہنے لگے کھانا کھانے کا اصل ادب یہ ہے کہ جب تم کوئی لقمہ کھانے لگو تو سوچو یہ حرام کا تو نہیں ہے، اسے میں نے کسی کا حق مار کے تو حاصل نہیں کیا. اگر ہے یہ حرام کا وہ تو آپ جتنی مرضی دعائیں پڑھ لیں، جتنے مرضی چبا چبا کے کھا لیں تو وہ تو حرام ہی رہے گا نا. انہوں نے کہا اچھا بالکل بجا فرمایا آپ نے. اچھا حضرت بات کرنے کے آداب بھی بتا دیں. فرمایا جب بھی بات کرو اللہ کی رضا کے لیے کرو. اگر تم نے بڑا مکفّا اور مسجع کلام کیا، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیا، تم نے بولنے کے آداب نہیں سیکھے. جب بھی بولو اللہ کی رضا کے لیے بولو. یہ تصوف ہے. حضور شیخ پاک نے فرمایا تھا، حضرت شہنشاہ بغداد رحمۃ اللہ علیہ نے، لوگوں اخلاص یہ ہے کہ لوگوں کی مدح و ذم سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ کی رضا کے لیے بولو. کہنے لگے بالکل ٹھیک فرمایا آپ نے. اچھا حضرت یہ بتائیں کہ سونے کے آداب کیا ہیں؟ فرمایا جب سونے لگو تو سوچا کرو میں کسی کا بغض تو دل میں لے کے نہیں سو رہا، آج میں نے دن بھر کسی پر زیادتی تو نہیں کی، کسی پر ظلم تو نہیں کیا. جب تم اپنا سینہ صاف کر کے سو گے تو تم نے سونے کے آداب کو جان لیا.
سامعین محترم، یہاں ایک بات تو یہ کہ ہمیں چیزوں کی حقیقت پر نظر رکھنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے مرتبے کو حصول علم میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے۔ حضرت علی نے فرمایا تھا العلم یدی بین الحیاء والکبر، جب بندہ شرما جائے یا تکبر کرے تو علم برباد ہو جاتا ہے۔ تو جو بندہ سیکھنے میں ہچکچاہٹ محسوس نہ کرے اسے مبارک ہو کہ اللہ نے اسے طالب علم بنا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔